بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگ دل باپ اور خالہ کی خدمت۔ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتبر واقعات۔ مؤلف سید محمد حسن رضوی۔ الکافی کی معتبر روایت میں امام صادق علیہ السلام واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی تھی جسے میں نے پال کر بڑا کیا۔ جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اچھا لباس پہنایا اور اسے زیورات سے مزین کیا۔ پھر میں اسے لے کر گھر سے باہر نکل آیا اور ایک کنویں کے پاس پہنچ کر اس کے اندر پھینک دیا۔ اس کی آخری آواز جو میں نے سنی تھی کہ وہ پکار پکار کر کہہ رہی تھی، اے پیارے بابا جان، اے پیارے بابا جان، میرے کانوں میں گونج رہی۔ اے اللہ کے رسول، اس کا کیا کفارہ ہوگا، مجھے بتائیے۔ جب رحمت للعالمین نے اس کا بیان سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی نہیں، میری ماں گزر چکی ہے۔ حضرت نے اس سے پوچھا، کیا تیری خالہ زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا، جی ہاں، وہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں کی جگہ ہے۔ اگر تم نے ان کی خدمت کی تو جو تم نے کیا ہے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی امام صادق علیہ السلام ابو خدیجہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، اے میرے مولا، ایسا کب ہوا کرتا تھا؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خدیجہ، یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جب لوگ اس ڈر سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کہیں انہیں قیدی نہ بنا لیا جائے، لہٰذا بیٹیاں دوسری قوموں میں پیدا ہونے لگیں۔ سبق آموز نکات۔ پہلا نکتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم رحمت ہیں جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے معاشروں کے اندر دوبارہ انسانیت کو اجاگر کیا اور درندگی و حیوانیت کا خاتمہ کر کے معاشرے کو رہنے سہنے کے قابل بنایا۔ اسلام کی نگاہ میں خاتون کے کئی معاشرتی پہلو ہیں جن میں سب سے عظیم اور سب سے بلند منزلت مقام اس کا ماں ہونا اور اس کے بعد اس کا خالہ ہونا سب سے بلند مقام ہے۔ دوسرا نکتہ، تا قیامت آنے والے معاشرے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، زمانہ ہدایت، زمانہ جاہلیت۔ تیسرا نکتہ، زمانہ جاہلیت سے مراد ماضی میں گزرا ہوا کوئی زمانہ نہیں، بلکہ جس معاشرے میں جاہلیت کے طور طریقے رائج ہوں وہ معاشرہ جاہلیت کہلائے گا۔ قرآن کریم اور روایات نے زمانہ جاہلیت کی متعدد خصوصیات ذکر کی ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ اللہ اور اس کی حجت کی شناخت نہیں رکھتا یا ان کی معرفت اور اطاعت سے جاہل ہے تو وہ معاشرہ جتنی سائنسی ترقی کر لے وہ معاشرہ زمانہ جاہلیت کا حامل معاشرہ کہلائے گا۔ چوتھا نکتہ، زمانہ جاہلیت کی علامات میں سے ایک خواتین کو انسانی حیثیت نہ دینا اور اپنے غیرت یا شہوت کی بھینٹ چڑھانا ہے۔ ہر وہ معاشرہ جس میں خواتین یا تو ہوس کے پورا کرنے کا ذریعہ سمجھی جائیں یا غیرت و حمیت کی وجہ سے ظلم و تشدد کا باعث بنے، وہ معاشرہ
جتنی سائنسی ترقی کر لے اور جتنی بہترین سوسائٹی بنا لے، اس کے باوجود زمانہ جاہلیت کا حامل معاشرہ شمار ہوگا۔ یورپین ممالک اور ماڈرن دنیا نے خاتون کو شہوت رانی کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے، جسے ماحول سجانے اور مردوں کی شہوانی نگاہوں یا جنسی حیوانیت کے پورا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے خاتون کو اس کا حقیقی انسانی مرتبہ عنایت کیا ہے اور مردوں کی ہوس کا نشانہ بننے سے بچنے کے لیے حجاب ضروری قرار دیا ہے، اور گھرانے میں بیٹی کو رحمت، ماں کو باعث جنت اور زوجہ کو گھر کی خادمہ کے بجائے پھول سے تعبیر کیا ہے، اور میراث میں اس کا حق رکھ کر اس کی زندگی کے امور میں مالک بننے کی راہ ہموار کی ہے۔ 5واں نکتہ، یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ قبائلی فسادات میں خواتین کو قیدی بنا کر لے جایا جاتا تھا اور انہیں بطور کنیز استعمال کرتے اور ان کی اولاد کو غلام تصور کیا جاتا، جس کی وجہ سے آقا و غلام کے طبقات میں بٹے ہوئے معاشرے میں یہ قیدی خواتین اپنے قبائل والوں کے لیے ذلت و ننگ و عار شمار ہوتی تھی۔